سینٹ الیکشن اس وقت سر پہ ہیں اور آپ کی جو ایک ایفرٹ اس وقت آپ کر رہے ہیں، جس کی آپ نے ایک مثال دی گزشتہ سینٹ انتخابات میں KPK سے جن لوگوں نے فلور کراسنگ کی، ان کو آپ نے سخت ایک ایگزامپل بنایا تمام لوگوں کے لیے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو منڈیاں لگا کرتی تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ جو ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں، اپوزیشن بظاہر ساتھ دیتی دکھائی نہیں دے رہی، آپ کورٹ میں بھی جا رہے ہیں۔ کیا حکمت عملی ہوگی عمران خان کی مستقبل کے لیے ایک رول ماڈل سیٹ کرنے کے لیے سینٹ الیکشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب سے یہ سینٹ 30 سال سے تو مجھے پتہ ہے، 30 سال سے کہ سینٹ الیکشنز میں بولیاں لگتی ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ پروونشل اسمبلیز کی ریٹس لگتے ہیں، پیسہ اوپر تک جاتا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے پیسہ آفر ہوئے ہیں سینٹ الیکشن میں۔ تو ہم نے پچھلے الیکشن میں 20 ممبرز کو نکالا، 5-5 کروڑ روپے ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے لیے ہیں۔ کمیٹی بیٹھی، کمیٹی نے پوری تحقیقات کی اور کمیٹی نے مجھے ریکمنڈیشنز دی کہ 5-5 کروڑ روپے ہمارے ممبرز نے لیے جن کو ہم نے پارٹی سے نکالا۔ سارے پولیٹیکل لیڈرز کو بھی یہ پتہ ہے، پولیٹیشنز کو بھی یہ پتہ ہے، کیونکہ ابھی سے ہی ریٹس لگنی شروع ہو گئی ہیں، آفرز مل رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کتنی ریٹ لگ رہی ہے، کس اسمبلی میں کتنے آ کے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے کتنے پیسے لگ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کون سا پولیٹیکل لیڈر اب پورے پیسے اکٹھے کر رہا ہے لوگوں کو خریدنے کے لیے۔ تو جب یہ سب کو پتہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ اپنے ملک سے یہ کتنی بڑی غداری کر رہے ہیں کہ نمبر 1 جو سینٹ کا بہت بڑا سٹیٹس ہوتا ہے، بڑا ایک رول ہوتا ہے ایک فیڈریشن کے اندر، کیونکہ وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں صوبوں کو۔ اب اگر وہ پیسے دے کے اس میں سے کئی سینیٹرز نے پیسے دے کے آنا ہے، اور پھر وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے جو پیسے دے کے آئیں گے؟ وہ کوئی حاتم تائی ہیں جو کہ وہ پیسے دے کے آئیں گے اور پھر وہ پیسے بنانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ دوسری چیز، وہ کیسے، اگر کوئی پیسے دے کے آئے گا، وہ ریپرزینٹ کیسے کرے گا اپنے صوبے کو؟ اس کے علاوہ وہ جو MPs پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچیں گے، یہ کون سی جمہوریت کے اندر ہے؟ یہ کون سی کس قسم کی جمہوریت ہے؟ تو میں اس لیے پوری کوشش کر رہا ہوں، پہلے ہم عدالت میں بھی ہم گئے ہیں، ہم اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی لے کے جا رہے ہیں اسمبلی میں۔ دونوں مین پارٹیز نے اپنی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جو سائن کیا تھا، دونوں نے کہا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے۔ تو میں اب یہ ہماری پتہ ہے سب کو کہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم یہ بل پریزنٹ کریں گے تاکہ ساری قوم کے سامنے سب کو پتہ ہو کہ کون اس ملک میں کوشش کر رہا ہے کرپشن ختم کرنے کی، اور کون اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ملک میں کرپشن کو بچا رہے ہیں۔ یہ سب سامنے آ جائے گا انشاءاللہ، امینڈمنٹ رکھیں گے پارلیمنٹ میں۔ مختلف آپ کو جو ہے وہ چیلنج سیٹ تھی، لیکن اس میں وہ ناکام رہی۔ پہلے استعفوں کی دھمکی، لانگ مارچ کی دھمکی، دوسرے آپشنس، لیکن ناکام رہی۔ لیکن پنجاب میں یہ صورتحال ہے کہ جہاں پہ ایک بڑی اپوزیشن جماعت ہے، اس کے ارکان اسمبلی ہر دوسرے روز وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملتے ہیں اور ان کی قیادت پر PTI پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کے بعد اس PDM کا کیا مستقبل ہے؟ یہ PDM جو اب مختلف بحرانوں میں جو چیلنجز دیکھنے میں ناکام رہی ہے، سینٹ کے انتخاب کے بعد ان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ PDM نے فیل ہونا تھا۔ میں نے اپنی پارٹی کی میٹنگز میں کہا، میں نے کیبنٹ میں یہ کہا، میں نے میڈیا پہ یہ کہا۔ کیوں فیل ہونا تھا انہوں نے؟ کیونکہ یہ کوشش کر رہے تھے پبلک کو نکالنے کے لیے۔ پبلک جب بھی نکلتی ہے تو وہ حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف نکلتی ہے۔ ان حکمرانوں کی کرپشن بچانے کے لیے پبلک کبھی نہیں نکلی۔ ابھی لیبنن میں دیکھیں، پبلک سڑکوں کے اوپر ہے حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف۔ ساؤتھ امریکہ میں کئی ملکوں میں پبلک نکلی ہے حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف۔ عراق میں نکلی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے۔ لیکن کبھی بھی پبلک آج تک کسی کرپٹ پولیٹیشین کی کرپشن بچانے کے لیے نہیں نکلی، اور یہ کوشش کر رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ بیوقوف ہیں۔ لیکن اس سے بڑا بیوقوف ہوتا ہی نہیں ہے جو پبلک کو بیوقوف سمجھے، اور یہ ثابت ہو گیا۔ مینار پاکستان جو ہم نے 4 دفعہ بھری ہے، کیونکہ
मीनार पाकिस्तान तो भरा ही तब जाता है जब लाहौर के लोग चल के आए। तो जब लाहौर के लोग नहीं निकलेंगे, आप जितने मर्जी बाहर कीमे के नान खिला के लोगों को लेके आए, कभी भी नहीं भरा जाता। तो ये जो फ्लॉप हुआ है पीडीएम, इसने होना था। सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि ये आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे अगर हमें आप एनआरओ नहीं देते, यानी हमने जो डाके मारे हैं हमें माफ़ नहीं करते। तो इसने तो फेल होना ही था। और ये आगे भी इनका ये अपनी पार्टी से इकट्ठा रखते हैं जी, हुकूमत कल जा रही है, हुकूमत परसों जा रही है, हुकूमत 2 महीने में, ताकि इनकी पार्टी इकट्ठी रहे, क्योंकि नज़रिया तो है ही नहीं। किसी पार्टी का लीडर रेवोल्यूशनरी बनने की कोशिश कर रहा है, खुद दुम दबा के भगौड़ा होकर लंदन बैठा हुआ है, बेटे उसके बाहर बैठे हुए हैं, वो जवाब दे नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्टेड है, और वहां बैठ के वो समझ रहे हैं कि इनकलाब आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, वैसे तो परसेप्शन बेस्ड रिपोर्ट होती है, लेकिन समटाइम्स परसेप्शन जो है वो रियलिटी से भी ज़्यादा उसकी वैल्यू समझी जाती है। 2 चीज़ें जिसके ऊपर बाकी चीज़ें तो सामने आई, लेकिन एक डेमोक्रेसी और एक जो है वो जो रूल ऑफ लॉ है, उसके ऊपर पॉइंट्स जो है वो कम हुए हैं और पिछले 2 सालों में। तो क्या समझते हैं कि डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट का जो किरदार था वो पूरा अपना, ज़ाहिर है पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है उन्होंने पहले दिन से ही जिस तरह का किरदार अदा किया, और साथ रूल ऑफ लॉ के हवाले से सर पुलिस जो है उसका बड़ा किरदार है, तो ये इन पॉइंट्स क्यों कम हुए, क्या समझते हैं आप? पार्लियामेंट चलती कैसे है? पार्लियामेंट के अंदर एक गवर्नमेंट होती है, एक ऑपोजिशन होती है। पार्लियामेंट चलती ऐसे है जब ऑपोजिशन का काम होता है कि मुल्क के मसले मसाइल की निशानदेही करे और वो गवर्नमेंट को मुसलसल प्रेशर में रखे अवामी मसलों के ऊपर या कानूनी मसलों के ऊपर। लेकिन कभी डेमोक्रेसी ऐसे भी चली है कि ऑपोजिशन इकट्ठी होकर कहे कि हमारी चोरी माफ़ करो, हमें एनआरओ दे दो, नहीं तो हम चलने नहीं देंगे। और जो इन्होंने किया आपके सबके सामने है कि पहले दिन से शुरू हो गए, कभी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, उसमें हम कहें ठीक हम तैयार बैठे हैं, खोलें इलेक्शन। कभी कहें माशी हालात बुरे हैं, वो माइशत के तो जिम्मेदार ही हैं, तो वो हमारे से पूछ रहे हैं जी कि ये देखिए कर्जे ये चढ़ गए हैं, और हमारे से पूछ रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं कि एनआरओ दे दें। फिर फैटफ के ऊपर इन्होंने सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल किया, क्योंकि फैटफ के अंदर मुल्क ब्लैक लिस्ट हो सकता था, और ब्लैक लिस्ट का मतलब यहाँ सैंक्शन लग सकती थी। तो इन्होंने उसके ऊपर फिर हमें ब्लैकमेल करना शुरू, और फिर बाकायदा लिख के दिए कि 34 शिकें चेंज करो 38 में से, यानी नैब को ख़त्म कर दो। तो जमहूरियत तो नहीं चलती ऐसे। जमहूरियत तो अब चोर इकट्ठे हो जाए और कहें जी हमारी चोरी छोड़ दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, तो ये तो जमहूरियत नहीं चलती। और इसलिए वो ठीक कह रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह की डिबेट और गुफ्तगू होना चाहिए था, जो कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं। मेरा नाम यासना है, प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं एक्सप्रेस टेलीविजन से हूँ। मैं कुछ नाम आपके सामने लूँगा और उन नामों पे मेरा सवाल पेश करेगा। फहरिस्त शहजाद अकबर, मुराद सईद, डॉक्टर शहबाज गिल, ये ऐसे नाम हैं जो फ्रंट लाइन पर डिफेंड भी आपको करते हैं और अपोजिशन का भी बड़ी तनकीद का निशाना बनते हैं। कोर्ट में भी इनके हर दूसरे दिन पेशियाँ करते हैं। दूसरी तरफ इन्हें पार्टी के अंदर भी कुछ हमले का सामना रहता है, मुखालफत होती है। सेम जैसे उस्मान बुज़दार साहब को आप लेके आए हैं, कोविड में इन्होंने जिस तरह काम किया, दूसरे इन्होंने काम किए, वो पता चलता है कि हर तीसरे माह जो है वो कोई 8-10 लोग जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बनने के जो है वो चक्कर में है। तो आप इस मैस में कि अपने लोगों को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे? ऑपोजिशन और ख़ास तौर पे इनके जो बड़े बड़े नामवर डाकू जब ये तनकीद किसी की करते हैं तो वो उसका एजाज़ होता है। ये जब मुझे तनकीद करते हैं ना सारे हर रोज़ शाम को बड़े बड़े डाकू बैठ के, तो मैं समझता हूँ कि मैं कुछ तो काम अच्छा कर रहा हूँ मुल्क में। अगर ये मेरी तारीफ़ करें तो मैं अपनी तौहीन समझूँ, क्योंकि ये इन्होंने 30 साल से 35 साल से इस मुल्क का खून चूसा हुआ है। तो अगर वो हमारे लोगों की तनकीद करते हैं, फिरदौस की, इसकी, शहबाज की और मुराद सईद की, तो ये तो इनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। इसका मतलब ये जहाद कर रहे हैं इन चोरों के ख़िलाफ़। और जहाँ तक अंदर है, बदकिस्मती से ये तो होता ही है पॉलिटिक्स में, अंदर एक पार्टी के अंदर भी कंपटीशन चलती है, क्योंकि ये कोई रेजिमेंटेशन तो नहीं होती है, कोई एक डिक्टेटरशिप तो नहीं है, तो इसमें तो ये चलता रहता है, इसकी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। पीएम साहब, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद चौधरी है और मेरा ताल्लुक 92 न्यूज़ लाहौर से है। पीएम साहब कहते हैं कि ज़माने भर के जो मोतबर हैं
وہ خود لرزتے ہیں آئینوں سے، کوئی تو ان کا حجاب پلٹے، میں ان کا روزے حساب دیکھوں۔ آپ نے ان کے حجاب پلٹے ہیں، جو قبضہ مافیا تھا، جو سیاسی مافیا تھا، ان کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈالا۔ پہلے سال ہزاروں ایکڑ آپ نے اور سی ایم صاحب نے زبردست قبضہ مافیا کولابریشن کیا اور زبردست ایکشن لیا، پھر بیچ میں کچھ خاموشی آ گئی۔ اب آپ نے پھر سے قبضہ مافیا کے اوپر بڑا زبردست ہاتھ ڈالا ہے، لاہور میں کھوکھر پیلس ہو، دیگر قبضہ مافیا ہو، بہت زبردست آپریشن ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بعد میں دوبارہ سے پھر سے یہ قبضہ مافیا جو ہے چند ماہ کے بعد دوبارہ سے پھر ایکٹیو ہو جائے؟ اس حوالے سے کیا اقدامات کریں؟ پاکستان میں جو قبضہ مافیا پھیلتے گئے ہیں، بڑھتے گئے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ قبضہ مافیا کے پیچھے سیاسی رہنما، بڑے بڑے پولیٹیشنز، بلکہ پولیٹیشنز خود قبضہ مافیا کا حصہ بن چکے ہیں، وہ خود زمینیں قبضہ کرتے ہیں۔ اور یہ قبضہ مافیا چل سکتا ہی نہیں ہے جب تک ان کی پشت کے اوپر گورنمنٹ نہ کھڑی ہو۔ کھوکھر پیلس گرایا گیا اور مریم نواز وہاں پہنچ کے کھڑی ہو کے انہوں نے بڑی اس کی حوصلہ افزائی کی، ایک قبضہ مافیا کی۔ اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اس سے نمبر 1 چیز تو یہ سامنے آتی ہے کہ اس نے مریم سے سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ پہلے یہ تو چیک کر لیں کہ جو اس نے زمین اس کی چھڑوائی گئی ہے، کیا اس کی واقعی اپنی تھی یا اس نے گورنمنٹ کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا؟ کیونکہ وہ تو سب کچھ کاغذات میں ہے، رجسٹری، لینڈ رجسٹری کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ اس کی زمین ہی نہیں تھی جو پکڑی ہوئی ہے۔ 1.25 ارب روپے کی زمین، یعنی 130 کروڑ روپے کی زمین کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اور وہ ملک کی جو اپنے آپ کو فیوچر لیڈر کہتی ہیں اور ایک کرپٹ آدمی جو کہ ملک سے فرار ہوا پیسے چوری کر کے، اس کی بیٹی اس کی حمایت کر رہی ہے جس نے 1.25 ارب روپے کی گورنمنٹ زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ سارا جو قبضہ ہوا تھا وہ ان کی گورنمنٹ کے دوران ہوا تھا اور انہوں نے اس کو پوری پروٹیکشن دی اس قبضہ مافیا کو۔ اور پھر اس قبضہ مافیا سے جو اگلا سوال ہے کہ وہ جو ان کی خدمت کرتا تھا وہ بھی پتہ چلے کہ کیسے کیا خدمت کرتا تھا۔ اس کا مطلب کہ یہ پہلے قبضہ گروپ کی پشت پہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ اب اگر تیسری چیز یہ کہ اگر گورنمنٹ یعنی ملک کا پرائم منسٹر کھڑا ہو قبضہ گروپ کے ساتھ، تو پھر انتظامیہ کا کیا قصور ہے؟ وہ پھر کیوں نہ اپنے قبضہ گروپ آ لیں؟ پھر پولیس کیوں نہ اپنے قبضہ گروپ کے ساتھ کنیکشن رکھے اور پیسہ بنائے جبکہ ملک کا پرائم منسٹر بنا رہا ہے؟ تو یہ جو قبضہ گروپوں نے ملک میں تباہی مچائی ہوئی ہے، شہروں میں سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانی جو ان کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے محنت کش جا کے کمائی کر کے زمین خریدتے ہیں، اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پیچھے ان کے یہ بڑے بڑے ڈاکو جو پولیٹیشنز ہیں یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پولیٹیشنز کے پیچھے بھی کسی بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہم نے نہیں چھوڑنا، کوئی این آر او نہیں ملے گا، اور ان کے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں قبضہ گروپ، ان کو بھی ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ سوال آپ سے مولانا فضل الرحمان ہوگا۔ پی ڈی ایم بنی، آپ کی حکومت کے خلاف 11 جماعتوں نے پی ڈی ایم بنائی، مولانا فضل الرحمان کو اس کا سربراہ بنایا۔ استعفوں سے بات ہوتی ہوئی اب فارن فنڈنگ تک پہنچ چکی ہے۔ پیپل پارٹی اور نون لیگ سے نالا ہو کر مولانا فضل الرحمان نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر ایسے مریم اور بلاول نے کرنے ہیں تو وہ پی ڈی ایم کے سربراہ کیوں ہیں۔ اس کے بعد ساتھ ہی آپ نے ان کے اوپر فارن فنڈنگ اور کچھ غیر ملکی ممالک سے امداد کے حوالے سے، فنڈنگ کے حوالے سے بھی کیس الیکشن کمیشن میں ڈال دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اب پی ڈی ایم کے سربراہ رہیں گے؟ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ فارن فنڈنگ کا سامنا کریں گے یا آپ کی حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے؟ فارن فنڈنگ کا ایک ایسا ہوا کہ انہوں نے تحریک انصاف کو پھنساتے پھنساتے سارے خود پھنس گئے۔ جتنا بھی آپ یعنی فارن فنڈنگ کیا، آپ جو اکاؤنٹس ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ اٹھا دیا ہے۔ اب ہم چاہیں گے کہ یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے، ساری پارٹیز کی فنڈنگ کی پوری سکروٹنی کی جائے الیکشن کمیشن، اور جب یہ سکروٹنی کریں گے، میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ ایک پارٹی کے سب سے بہترین اکاؤنٹس ملیں گے، اس پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف، جس نے باقاعدہ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے، جس نے جن ڈونرز نے پیسے دیے ہیں ان کے پتہ ہیں، ایڈریس، 40,000 ہمارے پاس ڈونرز کے نام ہیں۔
کوئی بھی ان کو کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتا ہے کہ وہ انہوں نے پیسے دیے یا نہیں دیے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 1000 نام دے دیں, کوئی بھی ان پارٹی میں سے 1000 کیا 100 نام دے دیں جنہوں نے ان کو آفیشلی پیسے دیے. جیسے ہی آپ پتہ چلائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان پارٹیز نے پیسے کیسے اکٹھے کیے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر فورن فنڈنگ ہوئی ہے تو کس کس پارٹی کی ہوئی ہے, وہ بھی پتہ چل جائے گا. اسامہ بن لادن نے کس کو پیسے دیے, وہ خالد خواجہ کی پوری اسٹیٹمنٹ ہے, اس نے پبلکلی اس کی بیوی نے اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہیں. یہ جو مولانا فضل الرحمان کو کدھر سے کون سے ملک سے پیسے, یہ بھی پتہ چل جائے گا سب کچھ. نواز شریف نے جو منی لانڈرنگ کیا اپنی نون لیگ کے جو وہ پارٹی فنڈز کے ذریعے, وہ بھی سامنے آ جائے گا. میں تو بڑا خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں, اور سب سے بڑا جو اس وقت مولانا فضل الرحمان ہے, اس کو مولانا کہتے ہوئے دینی مولانا عالم کی توہین ہے. یہ کرپٹ آدمی ہے جو صرف دین کو استعمال کرتا ہے اور مدرسے کے بیچارے وہ طالب علموں کو استعمال کرتا ہے بلیک میل کرنے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے. یہ بتایا کہ اس کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز آئی کدھر سے ہیں. لوگ محنت کرتے ہیں, کوئی بزنس کرتا ہے, یہ بیٹھے بیٹھے ہی اربوں پتی ہے اس کے, اور فرنٹ مین کے ذریعے اس کے پیسے, بینامی اس کی جو زمینیں ہیں کدھر سے آئی ہیں, کیونکہ یہ ساری حکومتوں میں بیٹھا رہتا ہے سب کے ساتھ مل کے. کوئی اس کو ہاتھ لگاتا کیونکہ یہ فتویٰ لگا دیتا سب پہ, سارے اس کو ڈر کے اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے اور یہ پیسے بناتا رہتا ہے. اور یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے جی نیب کون ہوتی ہے مجھے بلانے والی, کیا یہ قانون سے اوپر ہے؟ یہ جو اس وقت جو پاکستان کے اندر جو آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, یہ تاریخی جنگ چل رہی ہے, قانون کی بالادستی کی جنگ چل رہی ہے. یہ جو چور ہیں جو کہتے ہیں ہم پاکستان کے قانون کے نیچے نہیں ہیں, سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے, نواز شریف وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں, کیوں نکالا. جو ان کے اوپر الیکشن کمیشن, اس کے اوپر جب اگر ان کے اگینسٹ فیصلہ فنڈنگ میں آئے گا, یہ کہیں وہ نہیں ہم مانتے. ان کے اوپر جب نیب کوئی کچھ کہتی ہے وہ نیب کو نہیں مانتے. تو مانتے کس کو ہیں؟ اس کو مانتے ہیں جو ان کے حق میں فیصلہ کرے بس. اور یہ اور حق میں فیصلہ کرواتے کیسے ہیں؟ جس طرح انہوں نے وہ بریف کیس پہنچائے تھے وہ رفیق تاڑر نے جا کے ججز خریدنے کے لیے, جس طرح سپریم کورٹ کے سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا ڈنڈے لے کے, یہ وہ لوگ ہیں, یہ مافیا ہے. اور یہ جو اب تاریخی جنگ ہے انشاءاللہ یہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی آئے گی. یہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہمیشہ کے لیے یہ جنگ ہے, ان کا اصل ٹھکانہ جیل میں ہے, اور جب تک یہ پیسے واپس نہیں کریں گے انشاءاللہ جیل میں رہیں گے. کامیاب کسان پروگرام کے حوالے سے یہ بڑا زبردست اچھا انیشیٹو ہے. ایٹ دا سیم ٹائمنگ جب سرحد پار دہلی میں کسانوں کے ساتھ اتنا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, مودی رجیم میں بہت کچھ ہم نے دیکھا ہے اور یہاں پر سب کچھ الٹا ہے. کسان آپ کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں, ایگریکلچر پیکج کب تک آئے گا اور مزید کسانوں کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہماری پوری کوشش ہے کہ اب ہم ایک پوری ایگریکلچر پالیسی لے کے آئیں جو اگلے 5 سال 10 سال تک جائے, جو کہ ہمارا پورا چینج کر دے ایگریکلچر جو سیکٹر سارا. اس کا ایک بڑا پیکج آ رہا ہے جو ہم نے اپنی پوری ایگریکلچر سیکٹر کو پورا کھڑا کرنا ہے.